السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھی، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ عید الاضحیٰ آنے کی قریب ہے اور اس وقت ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آیا کہ اس سال ہم کس کے نام سے قربانی کریں؟ ہر شخص کے دماغ میں، مائنڈ میں یہ سوال گھومتا ہے کہ اب کی مرتبہ ہم کس کے نام سے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک بات یہ سمجھ لینا میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کو ہم سب کو انجام دینا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی وسعت رکھی ہے تو ہمارے ذہنوں میں جیسے ہی عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس سال کس کی طرف سے ہم قربانی کریں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اس سال تو اپنے نام سے قربانی کر دی اور دوسرے نام کسی اور کی طرف سے قربانی کر دی۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، قربانی ہر اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس شخص پر ہر سال لازم اور ضروری ہے کہ ایام قربانی کے دنوں میں اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اب اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہر سال اگر اس شخص پر اتنا مال بنتا ہے تو ہر سال اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی نام سے قربانی ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ اس سال تو اپنے والدین کے نام سے قربانی کر دی اور دوسری سال اپنے نام سے قربانی کر دی اور تیسری سال اپنی بیوی کے نام سے قربانی کر دی۔ ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ پر، آپ کے ملکیت میں اتنا مال ہر سال بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر دوسروں کی طرف سے اپنے والد مرحوم کی جانب سے کر رہے ہیں یا اپنی بیوی کے نام سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفل مانی جائے گی، کیونکہ ان پر تو واجب ہی نہیں ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ صاحب نصاب بھی ہیں، آپ کے ذمہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ واجب بنتا ہے۔ اب آپ کو ہی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس قربانی کو چھوڑیں گے تو آپ پر یہ گناہ ہوگا چھوڑنے کا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس شخص پر، مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے آج کے موجودہ زمانے میں، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، مال ہے یا سامان تجارت ہے یا کوئی اور آپ کا سامان یا مال موجود ہے، یا اتنے پیسے ہیں کہ جتنے 52.5 تولہ چاندی کی آج کے دور میں قیمت بنتی ہے، اور اگر آپ کا کوئی قرض ہے، اس قرض کو نکالنے کے بعد میں آپ کے ذمے کسی کا اگر حق ہے تو پہلے تو آپ قرض کو ادا کریں۔ قرض کو ادا کرنے کے بعد میں اگر آپ کا مال اتنا بچتا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ پر اتنا قرض ہے کہ اگر قرض نکال کر کے پھر آپ کے پاس اتنے پیسے بچ ہی نہیں رہے ہیں کہ جس سے آپ صاحب نصاب شریعت کی نظر میں مانے جائیں، مالدار مانے جائیں، تب آپ پر قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی اس شخص پر واجب ہوگی کہ اگر اس پر کوئی قرض ہے، قرض ادا کرنے کے بعد میں اس کے پاس جو مال بچتا ہے تو اپنی طرف سے وہ قربانی کرے۔ اس لیے میرے بزرگ عزیز ساتھیوں، اس سال اپنے ہی نام سے قربانی کریں۔ اگر دوسرے سال میں بھی آپ کے پاس اتنا مال بنتا ہے تو آپ پھر بھی اپنے نام سے ہی قربانی کریں۔ یعنی قربانی کے دنوں میں، جتنے دنوں کی اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہے، ہر سال اگر تمہارے پاس اتنا مال بنتا ہے تو ہر سال اپنے ہی نام سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے والد مرحوم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی وسعت ہے، گنجائش ہے کہ ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے والدہ کی جانب سے یا اپنی بیوی مرحومہ کی جانب سے یا اپنے والد مرحوم کی جانب سے آپ ادا کر رہے ہیں تو
تو وہ آپ کے لیے نفل مانی جائے گی، ان کو ثواب پہنچایا جائے گا مرحوم کو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے تو اس وقت ضروری ہے، اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نام سے قربانی ادا کریں۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر عورت کے پاس بھی اتنا مال بنتا ہے تو اس پر الگ واجب ہوگی، اور شوہر پر اگر مال الگ بنتا ہے تو اس پر الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں بات اچھی طرح سے آ چکی ہوگی۔ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک آگے تک شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔